تو مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم امت کو اس غلطی میں سے اس محنت کے ذریعہ بچانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے جان مال کو اپنا ہی سمجھ لیا ہے کہ جان مال ہماری، جیسا چاہے کریں، جو چاہیں کریں. یہ اپنی صلاحیتوں کو برباد کرنے والی بات ہے. کیونکہ جتنی آزادی آئے گی اتنی بربادی آئے گی. قاعدہ ہے کہ ہر کام میں آدمی آزاد ہو کر کام کرے تو جتنا بڑا کام اتنی بڑی بربادی، اور جتنا بڑا کام اتنی پابندی. پھر اس کام میں خوبی آئے گی. اور اگر اس کو آزادی سے چلایا، ایک آدمی سائیکل آزادی سے چلاوے تو جو ایکسیڈنٹ ہوگا وہ ہلکا ہوگا، کیونکہ سائیکل ہے، پیدل سائیکل ہے، اس میں زیادہ قوت نہیں ہے. تو ایک موٹر سائیکل کو چلاوے اور ایک گاڑی کو چلاوے، ہوائی جہاز کو چلاوے، سوچو کہ کتنا نقصان ہوگا آزادی کا. یہ جتنی طاقت اتنا نقصان. تو آدمی کو اللہ نے بہت سی طاقتیں دی ہے، جی ہاں، اور دیتے رہتے ہیں. پھر اس کا غلط استعمال ہو کہ یہ بہت بڑا نقصان ہے. جی ہاں، آنکھوں کا استعمال، کانوں کا استعمال، دل دماغ کا استعمال، مال کا استعمال، اولاد کا استعمال. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر آدمی کی اولاد اس کے پاس اللہ کی امانت ہے. اولاد سے خوش ہوتے ہیں لوگ، نہیں ہوتی ہے تو مانگتے ہیں، دعا کراتے ہیں، وظیفے پڑھتے ہیں. کیوں؟ اولاد کی طلب ہے، بے اولاد رہنا نہیں چاہتے. تو جب دی ہے اولاد تو کس کام کے لیے دی ہے؟ یہ تھوڑی ہے کہ میرے مال کا وارث بنے، اتنا مال کا وارث بننے کے لیے دی ہے. کہ مال کا تو کیا وارث بنے گا، ہر آدمی اپنا مال چھوڑ کے جائے گا. ہر آدمی اپنا مال چھوڑ کے جائے گا. جی ہاں، اللہ کہتے ہیں میں وارث ہوں. وارث کون ہے؟ کہ اللہ. اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ. یہ زمین اور زمین کی ساری چیزوں کے ہم وارث اللہ کہتے ہیں. یہ تو سب چلے جائیں گے، پھر ہم جس کو چاہیں گے دیں گے. اولاد اس لیے نہیں ہوتی کہ یہ وارث بنے. یہ اولاد تو اس لیے ہے کہ جو زندگی کی ذمہ داریاں اللہ نے باپ کو دی ہے یہ سنبھالے. ہمارے باپ نے یہ ذمہ داری سنبھالی تھی دین کی، ہم بھی وہی ذمہ داری سنبھالیں. کہ یہ اصلی بات ہے. تو مولانا کی بات کہہ رہا تھا میں کہ ہم امت کو اس غلطی میں سے بچانا چاہتے ہیں کہ امت نے اپنی صلاحیتوں کو اپنی سمجھی ہے کہ ہماری ہے، جو چاہیں کرے. یہ راستہ صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ صلاحیتیں امانت ہے، اور یہ اس لیے دی گئی ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے. اطاعت پر آنا ہے. کیونکہ رسولوں کی بعثت اور رسولوں کا دنیا میں اللہ کی طرف سے بھیجا جانا یہ خالص اللہ کی اطاعت کو زندہ کرانے کے لیے ہوتا ہے، اور کسی کام کے لیے نہیں ہوتا. کہ رسول کیوں بھیجے گئے؟ 1,24,000 یا جتنے بھی ہو، اور آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کا بھیجا جانا زمین پر صرف اس لیے ہے کہ لوگ اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے حکموں پر لگاوے، برباد نہ کرے. کہ تمہاری صلاحیتیں بہت قیمتی ہے، ان صلاحیتوں کو حق پر لگانا ہے تاکہ اللہ کی اطاعت وجود میں آوے. نبیوں کا آنا اور ان کی دعوت، ان کی تعلیم، ان کا ارشاد خالص زمین پر اللہ کی اطاعت کو قائم کرانے کے لیے ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. کہ جب کبھی ہم نے کوئی رسول بھیجا ہے تو اس کے آنے کا اور بھیجنے کا صرف یہ مقصد ہوتا ہے کہ لوگ اس کے بتانے سے اللہ کی اطاعت پر اپنے آپ کو لگائیں. یہ رسولوں کی بعثت کا مقصد ہے. اپنی اطاعت نہ کرے، اپنے نفس کی اطاعت نہ کرے، اپنے ماحول کی اطاعت نہ کرے کہ جیسے لوگ کرتے ہیں ویسا کریں گے، جیسے لوگ چلتے ہیں ویسا. لیکن نہیں، تمہیں لوگوں کے پیچھے چلنے کے لیے نہیں کہا ہے، تمہیں تو نبی کے پیچھے چلنے کے لیے کہا ہے. ہاں،
یہ ہمارا شرف ہے، یہ ہماری بزرگی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کسی ایرے گہرے کے حوالے نہیں کیا ہے، کہ نبی بھیجا ہے، اور نبی بھیج کر پھر اللہ نبی کی رہبری اپنے علم سے کرتے ہیں۔ نبی کو بھی اللہ ویسے نہیں چھوڑتے، بلکہ نبی کی رہبری اللہ کریں گے۔ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قرآن جو ہے وہ نبی کا رہبر ہے، نبی ساری دنیا کا رہبر، ساری دنیا کی رہبری کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری کے لیے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری کے لیے اللہ کا علم یعنی قرآن پاک۔ اس لیے ہمارا کام بہت اونچا ہے، تو ہماری زندگی کا مقصد بہت اونچا، یہ معمولی چیزوں پر یہ زندگی لگ جاوے کہ اس سے زیادہ کوئی کھوٹ اور خسارہ نہیں ہے، بڑا خسارہ کہ معمولی چیزوں پر ہماری صلاحیتیں لگ گئی، ہمارا مال لگ گیا، ہماری فکر لگ گئی، ہماری سوچ لگ گئی، جبکہ ہماری سوچ اور فکر کا معیار بہت اونچا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت میں ایک ایک آدمی کو ذمہ دار بنا دیا ہے سب کا۔ یہ فرماتے تھے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک امتی پوری امت کا ذمہ دار ہے، اور پوری امت اس ایک کی ذمہ دار ہے۔ تو ہماری زندگی ذمہ داریوں والی ہے، کیونکہ ہم امانت کو لیے ہوئے ہیں، جان مال ساری چیزیں امانت ہے، دین بڑی امانت ہے، ہمارے کاندھوں پر امانتیں ہیں، بڑی ذمہ داری ہے، اور ہمارے لیے بڑا انعام ہے، بڑا اکرام ہے اس امانت کے وجہ سے کہ اگر دین کی ذمہ داریاں سنبھالی گئی، جس کے لیے ہم کو اللہ نے یہ ساری صلاحیتیں دی ہے، تو سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہاں، لوگ آج حالات سے پریشان ہیں، جس حال میں ہے اسے پریشانیوں کا سامنا ہے، اور اللہ نے دنیا کے کسی سبب میں یہ طاقت نہیں رکھی کہ وہ حالات کو بناوے۔ کوئی سبب دنیا کا، مال ہو، ملک ہو، عہدہ ہو، زمین ہو، ہتھیار ہو، کوئی سبب دنیا کا ایسا نہیں ہے جو حالات بناوے۔ بات کیا ہے؟ اللہ نے حالات کو اپنے قبضے میں رکھا ہے کہ حالات ہم بنائیں گے۔ اسباب بندوں کو دیے ہیں کہ دوا بیچنے والوں کو دی، دوا جاننے والوں کو دی، اور شفا اپنے ہاتھ میں رکھی ہے کہ شفا کون دے گا؟ کہ شفا اللہ دے گا۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرا خدا وہ ہے کہ جب میں بیمار ہو جاؤں تو مجھے شفا وہ دے۔ تو دوائیں ہمارے قبضے میں ہیں، علاج کے اسباب ہمارے قبضے میں ہیں، ساری مشینیں ہمارے قبضے میں ہیں، اور شفا کون دے گا؟ کہ شفا اللہ دے گا۔ یہ ترتیب ہے کہ حالات کو اللہ نے اپنے قبضے میں رکھا ہے اور اسباب کو بندوں کو دیا ہے۔ اس لیے اسباب سے وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا، وہ نہیں ہوگا جو بندہ چاہے گا، کہ وہ تابع ہے، ہر چیز تابع ہے۔ دنیا کی تمام چیزوں کو اللہ نے مسخر کیا ہے۔ مسخر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو ایک کام پر لگایا ہے کہ تجھے یہ کام کرنا ہے، تجھے یہ کام کرنا ہے، پابند کر دیا ہے۔ سورج کو پابند کیا، چاند کو پابند کیا، ہوا کو پابند کیا، سب پابند ہیں، سب پابند۔ جانور پابند ہو جاتا ہے آپ کا، ہاں لوگ جانوروں کو پابند کرتے ہیں، تربیت دیتے، وہ پابند ہو جاتے ساری عمر۔ یہ کیوں؟ کہ اللہ نے اس کو پابند کیا ہے بندوں کے لیے۔ آپ سواری پر سوار ہوتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین۔ اس دعا کا یہ مطلب ہے کہ پاک ہے وہ پروردگار جس نے اس جانور کو میرے تابع کر دیا، میری خدمت میں لگا دیا۔ ہاں، وہ جانور ہڑتال نہیں کرتے کہ نہیں مانیں گے، آج کوئی نہیں کرے گا۔ بڑی بڑی طاقتیں جانوروں میں ہیں، ہاتھی، اونٹ، وہ پابند ہو گئے، اور موت تک کھلاؤ تو کھائے، پلاؤ تو پیے، نہ تو کھڑا رہے۔ ہاں، کیا بات ہے کہ ان کو پابند کیا ہے قدرت سے، تمہاری خدمت کے لیے، تمہاری ضرورتوں کے لیے۔ تو سارے اسباب جو ہیں وہ قدرت کے تحت میں ہے۔ تمام اسباب سے وہ چیز ہوگی جو اللہ چاہے گا۔ اس لیے ہمارے حالات ہمارے اسباب سے بننے والے نہیں ہیں، یہ طے ہے۔ کبھی مسلمانوں کو مال مل جاوے تو ان کے حالات اچھے ہو جائیں گے، ہاں،
کہ ان کو عہدے مل جائیں، ان کو زمینیں مل جائیں، ان کو جائیدادیں مل جائیں تو ان کے حالات اچھے ہو جائیں کہ کیسا نہیں؟ ان کے حالات تو اللہ کے حکموں کے پورا کرنے سے اچھا ہوں گے۔ یہی قاعدے کی بات ہے کہ اللہ نے حالات کو اپنے قبضے میں رکھا ہے، اور حالات کی موافقت ان لوگوں کے لیے ہوگی کہ جن کی زندگیوں میں اللہ کی اطاعت اور تابعداری آوے۔ یہ کہا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی، تاکہ تمہارے اوپر رحم ہو جاوے۔ رحم لانے کا راستہ یہی ایک ہے کہ زندگی اللہ کے حکموں پر آ جاوے۔